السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ملت ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ آج ہمارا آخری اور 13واں پارٹ ہے۔ انڈرسٹینڈ یور صلاح کے عنوان سے جو سیریز شروع ہوئی تھی، الحمدللہ آج اس کا آخری پارٹ ہمارے سامنے ہے، جس کے اندر ہم آخری دو صورتیں سورہ الفلق اور سورہ الناس ان دونوں کو دیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کو رومن لینگویج میں یہاں لکھا گیا سورہ الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آگے ہندی میں اس کو دیکھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو سامعین کرام، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو یہ آخری دو صورتیں ہیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس، ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی ایسی دو صورتیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگنے کا اور حفاظت چاہنے کا حکم دیا ہے۔ دراصل ایک مرتبہ جب یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی اور اس کے کچھ اثرات بھی اللہ کے نبی پر ظاہر ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جادو سے حفاظت کے لیے اپنے محبوب ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو صورتیں عطا فرمائیں کہ ان صورتوں کی آیات کے ذریعے پناہ چاہو، میری حفاظت چاہو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے ذریعے سے اس جادو کے اثر کو ختم کر دیا، اور سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور پھر پورے بدن پر ان ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ایک بہترین عمل ہے جو اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے اور انعام ہے، آخری دو صورتوں کی شکل میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس صورت میں کیا کہا گیا۔ فرمایا قل، اے نبی کہو، اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، اس کی مخلوق کی برائی سے، من شر ما خلق، کہ اس کی جو مخلوق ہے اس کے اندر اگر کسی میں کوئی برائی ہے، اس برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی برائی سے جب وہ پھیل جائے۔ اندھیری رات کی برائی سے خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ عام طور سے یہ جادو ٹونے کا عمل رات کو انجام دیا جاتا تھا، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، تو اس لیے خاص طور سے اندھیری رات کا ذکر فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ یہ جو جادو ٹونے کا عمل ہوتا ہے، اس میں دھاگے کے اندر گرہیں باندھی جاتی ہیں اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری جاتی ہے، تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں سے میری پناہ چاہو، میری حفاظت چاہو۔
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ اگر کوئی حسد رکھتا ہے، دل کے اندر کسی کی طرف سے دشمنی رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، اس سے پناہ چاہنے کا اللہ نے حکم دیا، کیونکہ جس کے دل کے اندر آپ کی طرف سے حسد ہے، دشمنی ہے، وہ آپ کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میری حفاظت چاہو، میری مدد چاہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ یہ ہے سورہ الفلق۔ اگلی صورت ہے سورہ الناس، اس کے اندر بھی اسی طرح کا تذکرہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ رومن لینگویج میں دیکھتے ہیں سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہاں ہندی میں یہی چیز ہے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ باقی وضاحت آپ کے سامنے آ ہی چکی ہے کہ دونوں صورتیں ایک وقت میں ہی نازل ہوئی، ایک ہی مقصد کے لیے دونوں صورتوں کو نازل کیا گیا، اور ایک ہی طرح کا مفہوم، ایک ہی طرح کا مطلب ان دونوں صورتوں کے اندر ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل، اے نبی کہو، اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ کس چیز سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، برے خیال ڈالنے والے خناس کی برائی سے، شیطان کی برائی سے، جو لوگوں کے دلوں میں برے خیال ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ کر دیا کہ کچھ شیاطین تو وہ ہیں جو واقعی میں شیاطین کی نسل سے ہیں، لیکن انسانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیاطین کا کام کرتے ہیں، برائی پھیلانے کا کام کرتے ہیں، غلط چیزوں کو پروموٹ کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ بھی شیاطین سے کم نہیں ہے، ان سے بھی آپ پناہ چاہیے۔ یہ اس آیت کے اندر ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، شر اور برائی پھیلانے والوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہم ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں کہ رات کو سونے سے پہلے جس طرح اللہ کے نبی ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے، ہم بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور پھر پورے بدن پر ان ہاتھوں کو پھیر لیں۔ انشاءاللہ برے شیاطین اور جنات کی برائی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔